الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے غلط عقیدے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، خدا کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا۔ آج جو مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے ان لوگوں کا، یہود و نصارہ کا، کہ یہ اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے۔ پہلے نبی کے بارے میں بتایا غلط عقیدہ رکھتے تھے، آج جو مبارکہ ہے ان کے اپنے بارے میں جو عقائد تھے، جو نظریات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور وہ بولے یہود و نصارہ، ہم ہیں اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی نسبت سے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف 40 دن کے لیے، کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن جو ہے وہ اس بت کی پوجا کی تھی، بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اتنے ہی دن ہم دوزخ میں جائیں گے، جنت ہماری ہے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہمیں دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ یہود و نصارہ کے ابھی تک یہی عقائد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر کیوں وہ عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر۔ اگر تم اللہ کے پیارے ہو، اس کے محبوب ہو، تو تم گناہ کرتے ہو، اس پر عذاب کیوں آتا ہے؟ 40 دن بھی تم دوزخ میں نہیں جانے چاہیے، کیونکہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر تم دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ پھر تمہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا، تم نہیں رکے، تمہیں بندر بنا دیا گیا، اور کتنے عذاب بنی اسرائیل پر آئے، کیا وہ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو یہ عذاب تم پر کیوں ہوتے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوق سے جو اس نے پیدا کی ہے، تم خلق ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ مغفرت فرما دیتا ہے جس کی چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ اس کے کرم پر ہے، یہ اس کے فضل پر ہے، جس کی چاہے بخشش فرمائے، جسے چاہے نہ بخشے۔ یہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ یہ تمہارے اپنے عقیدے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ واضح طور پر بتا دیا یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہارے باطل عقیدے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، ورنہ گناہ کرتے ہو تمہاری پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدوں کی تردید فرمائی۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نہ خدا ہے، نہ تم خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باطل عقیدے والوں سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔